اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مقصد بھی حاصل کرا دے رہے. دعوت اور تبلیغ ایک محنت ہے جس کی وجہ سے اس کا مقصد یہ ہے ہر مسلمان اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. دنیا کی ذمہ داریوں کو دنیا کی ضرورتوں کو تو سب سمجھتے ہیں, اسے کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ دین کے لحاظ سے میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ آپ کا پیغام ہے ہمارے نام, امت کے نام. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. کہ اللہ نے دنیا کو, دنیا کی ساری نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. کسی جانور کے لیے, کسی جنات کے لیے دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں, آپ کے لیے یعنی انسانوں کے لیے. آپ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ دنیا کی ساری نعمتیں راحتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی, لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. آخرت کے لیے پیدا کیا جانے کے دو معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ یہاں نہیں رکھیں گے, آخرت میں لے جائیں گے. کسی کو بھی یہاں نہیں رکھیں گے. ہر ایک کو ایک وقت دیا ہے, اجل مسمى, ایک مقررہ مدت دی ہے. انفرادی مدت دی ہے مقررہ, اجتماعی مدت دی ہے مقررہ. انفرادی مدت ہر آدمی کی موت تک کی مدت ہے, یہ انفرادی ہے, یہ ہر ایک کو دی ہے اجل مسمى مدت مقررہ. اور ایک مدت مقررہ پورے عالم کی ہے, پورے عالم کو بھی ایک مدت دی ہے. جب وہ وقت پورا ہو جائے گا پھر یہ عالم ختم ہو جائے گا. تو ہم نے سے ہر ایک کو ایک مدت مقررہ دی ہے. اس کو حضور نے فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا, کہ تم کو ایک مدت دی ہے یہاں رہنے کے لیے. انکم خلقتم للآخرہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بچایا ہے کہ یہاں رہ کر کے اپنے آخرت بناؤ, کیونکہ آخرت بنانے کی دوسری جگہ نہیں ہے. اس لیے یہاں رہ کر کے اپنے آخرت بنانی ہے. یہی تبلیغ کا مقصد ہے کہ آخرت جو آنے والی ہے تو آخرت کی دو صفت ہے. ایک صفت آخرت کی ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. دوسری صفت آخرت کی یہ ہے وہ باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. اپنی بہتری کے ساتھ آخرت باقی رہے گی. جسے کا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا کہ یہاں رہ کر کے اپنی آخرت بناؤ اور آخرت بنا کر کے جاؤ, تاکہ وہاں پہنچے ہی راحت ہو جائے ہمیشہ کے لیے. یہ مقصد ہے دعوت اور تبلیغ کا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اللہ سے مانتے, حاکموں سے حکومت نہ مانتے, سمجھداروں سے نجات نہ مانتے, کچھ نہیں مانتے. ہماری دعوت تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرے. ایک وقت موت کے بعد بھی ہے, اس کی فکر کرتے ہیں, اس کو آخرت کہتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت بناؤ. خوش نصیب آدمی اور سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو دنیا سے آخرت بنا رہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. حدیث شریف میں ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو, اور ایسا کوئی کام نہ چھوڑے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو.
یہ اپنے آپ کو قابو کرنے کا مطلب ہے. ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اور ایسا کوئی کام نہ چھوڑے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. ایسا کرنے والا آدمی یہ سمجھدار آدمی ہے. اس کو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. تو موت کے بعد جو چیز کام آئے گی وہ آدمی کا اپنا دین ہوگا. ایمان، عبادت، اخلاق، یہ تین چیزیں کام آئے گی. اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے امیدوار بھی رہنا ہے. ایمان کا ہی تقاضا ہے کہ ڈرو بھی اللہ سے اور اللہ سے امیدوار بھی رہو. یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو تاکہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اللہ سے امیدوار رہو، نا امید نہ بنو. اللہ سے مہربان کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے. اگر مانگے بھی دے دیتے ہیں اور مانگنے سے بھی دیتے ہیں. مہربان ہے. اس لیے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض، اور ایسا کوئی کام نہ چھوڑے جس سے اللہ راضی ہو. اس لیے ہماری زندگی کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناویں، اپنے اہل و عیال کو دیندار بناویں. یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ، اور دنیا میں دینداری آئے اس کی محنت کرو. یہ تین کام ہمارے زندگی میں. اپنی ذات سے دیندار بناؤ، اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ، اور دنیا میں دینداری آئے، لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کا حق پہچانے، اس کی محنت کرو. یہ کام ہمارے ہیں، اس کے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ محنت اسی کے وروਧ ہے. اپنے آپ کو دیندار بنانا، دوسروں کے لیے نہیں پھرنا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے پھرنا ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ جہنم کی آگ تو دیکھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ. جس طرح اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا کی ضرورتوں کا انتظام کرتے ہو، تو اپنی دینداری کا بھی انتظام کرو. یہ ذمہ داری ہے. اور دنیا میں دین آئے اس کے لیے محنت کرو، کیونکہ دنیا میں دین ہوگا تو ہمارا دین باقی رہے گا. اگر دنیا میں دین نہیں ہوگا تو ہمارا دین بھی ختم ہو جائے گا. ہاں، ماحول کی وجہ سے آدمی بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے. اس لیے اپنا ماحول بناؤ، دینداری کا ماحول بناؤ. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، زندگی کو حرکت دی ہے. تو چاروں طرف واٹر گرتا ہے، ہل چلاتا ہے تو پوری زمین آباد ہو جاتی ہے. تو حرکت میں برکت ہے. اس لیے امت کو ایک کام تو یہ سکھایا کہ اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے حرکت کرو، پھرو. اور پھرنا سیکھنے سکھانے کے لیے، پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے. سیکھنے سکھانے کے لیے پھرنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آئے. تو ہمیں پھرنا بھی ہے اور سیکھنے کے لیے پھرنا ہے. اور جب سیکھیں تو اس کے اوپر قائم رکھیں. جو سیکھا ہے، وہ جو بتایا گیا ہے، اس کے اوپر قائم رہنا. یہ دو کام ہمارے ہیں کہ اپنے دین کی مدد کرنا اور اپنی ذات سے اپنے دین پر قائم رہنا. اس کے لیے یہ کام ہے. اس لیے پھر کرانا کافی نہیں ہے، بلکہ نکلے سیکھ کر آویں، سمجھ کر آویں، دوسروں کو کام میں لگا کر آویں، اپنے اہل و عیال کو بھی کام میں لگاویں، اور خود بھی اپنی زندگی دینی بناویں. ہاں، ہماری زندگی دینی بنے، یعنی اللہ کے حکم والی، نبی کی سنتوں والی، دین کی پابندی والی ہماری زندگی بنے. یہ غلط ہے. اس لیے اس کو سامنے رکھ کر کے پھرنا بھی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر دوسروں میں محنت بھی کرنی ہے. یہ راستہ اپنے آپ کو بنانے کا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو دیندار بنانا. بازار میں دنیا داری کے لوگ جاتے ہیں، جماعت میں دینداری کے لیے جائیں گے. بازار میں اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی روزی روزگار کے لیے لوگ جاتے ہیں.
اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے. جو دینداری کہ قبر میں دین کا سوال ہوگا کہ اپنا دین بتاؤ. مردے سے فرشتہ زندہ کر کے پوچھا اپنا دین بتاؤ. تو اپنا دین حاصل کیا ہے تو بتا سکے گا, نہیں حاصل کیا تو کیا بتا سکے گا. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے کہ زندگیوں میں دین آئے, ماحول میں دین آئے, بال بچوں میں دین آئے. یہ اصلی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی مانگنی ہے. ہاں خالی دل پھیلانا نہیں ہے. اگر چکی میں خالی دل پھیلانا ہو تو کیا فائدہ ہوگا. بلکہ چکی میں کچھ ڈالتے بھی ہے, نکالتے بھی ہے. ایک ہی یہاں سیکھو بھی, سکھاؤ, دوسروں کو تیار کرو. یہ اصل مقصد ہے اس دعوت کا, تاکہ امت میں دینداری آوے اور اپنی زندگی کے ساتھ زندگی گزارے. حضرت عمر فرماتے تھے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھو گے. ہاں یہ بتایا. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنا کر زندہ رہنا ہے, تاکہ موت بھی دین والی آئے اور کل قیامت میں اور قبر میں سے اٹھنا بھی دین کے ساتھ ہو. اس کے لیے محنت ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. سب دعا مانگو. اور دیکھو دعا خالی اجتماع میں نہیں مانگنی ہے. اجتماع میں تو دعا سکھانے کے لیے مانگتے ہیں. اس طرح دعا والے بنو, دعوت والے بنو, عبادت والے بنو. اکیلے تنہائیوں میں اللہ سے دعائیں مانگے. یہ زمانہ دعا مانگنے کا ہے. ہاں کیونکہ چاروں طرف حالات اچھے نہیں ہیں, تو حالات کا علاج دعا ہے کہ اللہ سے مانگے دعائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کرے. تو دعا بھی مانگے اور اپنی دعا میں جان پڑے. اس کے لیے دین کا کام کی کرے. یہ دین کا کام کر کے دعا مانگی جائے گی تو اس دعا میں جان ہوگی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسعنا جوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا, وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری بچے کی پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما. اے اللہ موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اے اللہ اپنے دین پر جینا نصیب فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت تک ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ احسان کا ہو, کرم کا ہو, ہر قسم کے شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اسلام کی حقیقت ہمارے اوپر کھول دے. ایک ایک ایمان والے کو اے اللہ اپنے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے قبول فرما. اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو دین پر جمنے والا بنا. اور مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو اے اللہ ہمارے ایمان کا خاتمہ نصیب فرما. موت اور ماں باپ موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما. ہماری زندگی کو خیر کا ذریعہ فرما. موت کو بھی خیر کا ذریعہ فرما. جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے, کہا ہے کہ وہ دعاؤں کے امیدوار ہیں,
اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے اے اللہ تو امت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔